الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرات محترم، یکم محرم بالعموم سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن مانا جاتا ہے، لیکن مورخین نے جو اندازہ لگایا ہے 26 یا 27 ذی الحج کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر ایک خنزیر نے حملہ کیا تھا اور وہ شدید زخمی ہو گئے تھے، تو ان کی وفات کی جو تاریخ ہے وہ یکم محرم بنتی ہے. تو اس حوالے سے میں آپ حضرات کے سامنے تھوڑی سی گفتگو کروں گا. پچھلے جمعے مولانا محبوب علیہ صاحب نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بڑا زبردست بیان کیا تھا. کوشش کروں گا کہ کچھ نہ کچھ آپ حضرات کے سامنے پیش کروں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے جو پورا نام ہے، جو سلسلہ نسب ہے، نام ان کا عمر تھا، والد ان کے خطاب تھے، وہ ایمان نہیں لائے تھے، تو ان کا جو نسب بنتا ہے وہ عمر بن خطاب بن نفیل بن عبد العزہ بن رباح بن عبداللہ بن قرۃ بن رباح بن علی بن کعب بن لوئی بن غالب بن فار بن مالک. اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریباً 9ویں پشت کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا سلسلہ نسب ملتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ان میں نمایاں خصوصیت یہ تھی، یا یوں سمجھے ان کی خوش نصیبی تھی، ایک امتیازی حیثیت ہر انسان کو حاصل ہوتی ہے کہ باقی جتنے بھی صحابہ کرام تھے
وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یوں سمجھے مرید بن کر آئے تھے۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت یہ تھے کہ یہ مراد نبی تھے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگ کر اللہ سے ان کو طلب کیا تھا۔ باقی صحابہ مرید نبی تھے اور یہ مراد نبی تھے، ان میں یہ ایک امتیازی خصوصیت ہے، کیونکہ شروع کے دور کے اندر جب تقریباً 40 آدمی ایسے قریب مسلمان ہوئے تھے، ان میں بہت سے صحابہ اکرام تھے۔ آپ حضرات جانتے ہیں، سنا ہوگا، آپ حضرات پڑھا ہوگا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے تھے، اور پھر دیگر صحابہ اکرام۔ تو اس وقت مظلومیت کے شکار تھے، مسلمان کھل کر عبادت نہیں کر سکتے تھے، بیت اللہ میں جانے سے گھبراتے تھے، کیونکہ مشرکین کا پورا ہوڑ تھا، بڑا ظلم زیادتی کرتے تھے۔ تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات اللہ سے دعا مانگی۔ وہ جو روایت ہے میرے خیال ذہن میں نہیں ہے کہ اے اللہ اسلام کو عزت عطا فرما، عمر بن خطاب کے ذریعے یا عمر بن حشام کے ذریعے، کیونکہ اس وقت مکہ مکرمہ میں دو با اثر شخصیت تھیں، ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرا عمر بن حشام یعنی ابو جہل جسے کہتے ہیں، کیونکہ یہ زور آور لوگ تھے، ان کی چلتی تھی، باقی سب مظلومیت کے شکار تھے۔ تو اللہ کے نبی کی یہ دعا پر اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی، لیکن اس سے پہلے عمر بن حشام یعنی ابو جہل، اس نے خانہ کعبہ کے اندر بہت سے لوگوں کو اکٹھا کر کے ایک تقریر کی۔ اس نے یہ کہا کہ بھئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کرنا چاہیے۔ تو اس تقریر کا سب سے زیادہ جو اثر ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پر ہوا، کیونکہ اس وقت وہ ایمان نہیں لائے تھے۔ ان کے یہ دل میں تھا کہ بھئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کرنا ہے۔ تو وہ اسی ارادے سے نکلے اور اپنے گلے میں تلوار رکھا کر نکل گئے کہ چلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کام تمام کروں گا۔ راستے میں جا ہی رہی تھا کہ کسی آدمی نے پوچھا بھائی کدھر جا رہے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں محمد کا کام تمام کرنے جا رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا بھائی وہ بات کی بات ہے، پہلے یہ دیکھو تمہارے بہن اور بہنوئی ان کی کیا حالت ہے، ان سے پوچھا کبھی کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جی وہ ایمان لا چکے ہیں، تمہارے بہنوئی اور بہن جو ہیں وہ اسلام لا چکے ہیں، پہلے جا کے ان کی خبر دو۔ تو حضرت عمر کو بڑا شدید غصہ ہوا، یہ کیا بات ہے؟ وہ گئے سیدھا اپنے بہن کے گھر اور باہر سے کان لگا کے سنا کہ ایک صحابی ہیں، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت فاطمہ کو، ان کے بہنوئی کو، اپنے شوہر کو قرآن پڑھا رہے ہیں۔ ان کو یہ آواز سن لی، وہ فوراً دروازہ توڑ کے اندر داخل ہوئے اور اپنے بہنوئی کو مارنا شروع کر دیا۔ بہن چھڑانے آئی، پھر بہن کو بھی مارنا شروع کر دیا، اتنا شدید مارا کہ وہ دونوں بہن اور بہنوئی زخمی ہو گئے۔ اور اسی حالت میں وہ پریشان تھے کہ کس کے در بھیڑ ہے کہ انہیں میں مار کے میں نے زخمی کر دیے لیکن ہٹ نہیں رہے۔ لیکن وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی، انہوں نے کہا جس ماں کا دودھ تو نے پیا اس کا میں نے پیا، تو اگر اپنے کفر میں پکا ہے تو میں اللہ کی توحید کی خاطر سب کچھ برداشت کر سکتی ہوں، اللہ کی توحید کا دامن نہیں چھوڑ سکتی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھوڑا سا غصہ جب کم ہوا تو انہوں نے فرمایا کہ جو کچھ تم پڑھ رہے تھے وہ میرے سامنے لے کے آؤ ذرا، کیا پڑھ رہے تھے؟ تو ان کی بہن نے فرمایا کہ تو مشرک ہے، مشرک ناپاک ہوتا ہے، وہ قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ انہوں نے فرمایا جاؤ غسل کر کے آؤ پہلے۔ تو حضرت عمر پہلے غسل کر کے آئے، پھر ان کے سامنے قرآن رکھا گیا اور
قرآن جب بولا تو سب سے پہلے ان کے سامنے جو آیات آئیں 16 پارے کی سورۃ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، یہ آیات جب انہوں نے پڑھی تو اس وقت ان کی تبدیلی شروع ہو گئی۔ تھوڑی دیر پہلے کیا صورتحال تھی کہ اپنی بہن اور بہنوئی کو مار رہے تھے کہ وہ اسلام کیوں لائے، اور اب چند آیات پڑھنے سے ہی ان کے اندر تبدیلی آ گئی۔ پھر کہیں گے بڑا خوبصورت کلام ہے یہ، تو اچانک ان کے زبان سے نکل گیا کہ مجھے بھی محمد کی طرف لے جاؤ۔ تو راستے میں نکلے اور تلوار اسی طرح لٹکائی ہوئی اپنے گردن کے اندر، تو کسی صحابی نے دیکھ لیا کہ عمر آ رہے ہیں اور اپنی گردن کے اندر تلوار لٹکائی ہوئی ہے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور چند صحابہ کرام جو اس وقت ایمان لا چکے تھے وہ دار ارقم میں موجود تھے اس وقت، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے آپ حضرات جانتے ہیں کہ بہت سارے صحابہ کرام ایمان لا چکے تھے، تو سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی ہیں وہ ایمان لا چکے تھے۔ اس طرح سیدنا صدیق اکبر کو پہلے ایمان لائے اور بہت سارے صحابہ کرام بھی۔ تو آپ حضرات جانتے ہیں کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک لقب تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا، اسد اللہ و اسد رسول، کہ یہ اللہ کا بھی شیر ہے اور اللہ کے رسول کا بھی شیر ہے۔ یہ ہر کسی کی ایک اپنی ایک امتیازی حیثیت ہوتی ہے، لیکن کچھ لوگوں نے یہ لقب حضرت حمزہ سے ہٹا کر حضرت علی کے ساتھ لگا دیا ہے کہ وہ اللہ کے شیر ہیں، اللہ کے رسول کے شیر ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ تمام صحابہ کرام دلیر بہادر ہیں اور بڑی خوبیوں والے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے داماد بھی ہیں اور چچا زاد بھی ہیں، بڑی ان کی مقام ہے، لیکن جو الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخص کے بارے میں کہہ دی یقیناً انہی کے لیے ہوں گے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسد اللہ بھی ہیں اور اسد رسول بھی ہیں، اللہ کے شیر بھی ہیں اور اللہ کے رسول کے شیر بھی ہیں۔ جس وقت انہوں نے دیکھا کہ حضرت عمر آ رہے ہیں اور تلوار ان کی گردن میں لٹکی ہوئی ہے، تو انہوں نے فرمایا جی آنے دو، دیکھی جائے گی، کیونکہ بڑے دلیر و بہادر تھے، تمام صحابہ کرام میں دلیر بہادر تھے، کوئی شک نہیں۔ تو جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دار ارقم میں داخل ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا کرتا کو زور سے جھنجھوڑا اور فرمایا عمر کیوں آئے؟ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ میں قتل کرنے کے ارادے سے آیا تھا لیکن خود قتل ہو چکا ہوں۔ تو یہ وہ تبدیلی تھی جو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے، اور روایت میں لکھا ہے کہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نعرہ بلند کیا اور اس وقت اس نعرے کی آواز پورے مکہ میں گونج گئی تھی۔ یہ تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک امتیازی حیثیت اور ان کا ایک مقام مرتبہ جو ہر صحابی کو حاصل نہیں ہے۔ صحابہ کرام بے شک بڑے مرتبے والے ہیں، لیکن ہر صحابی کی ایک اپنا ایک مقام ہے، اپنا ایک درجہ ہے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ سن چکے ہیں کہ وہ مراد نبی ہیں، باقی صحابہ کرام تھے وہ مرید نبی تھے، وہ خود چل کر آئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، لیکن اللہ کے نبی نے دعا مانگ کر ان کو اللہ نے طلب کیا تھا کہ ان کی ضرورت ہے، اور ان کے ذریعے پھر اسلام کو جب عزت ہوئی، تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے تو نماز کا وقت ہوا تو صحابہ اکرام نے کہا کہ اب نماز پڑھنی ہے، تو نماز کہاں پڑھیں؟ مگر یہیں پڑھیں گے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا پھر میرے ایمان لانے کیا فائدہ؟ پھر وہ دن تھا صحابہ اکرام نے فرمایا کہ جب سے عمر ایمان لائے پھر ہم بڑھتے ہی چلے گئے، چڑھتے چلے گئے، پھر ہمارا راستہ کتنے دن ہوگا؟ آپ حضرات نے مختلف لوگوں نے سنا ہوگا کہ لوگوں سے نہیں بلکہ روایت میں بھی ہے کہ جب عمر جس راستے سے چل رہے ہوتے ہیں شیطان اپنا راستہ بدل لیتا ہے۔ حضرت عمر کی ایک نمایاں خصوصیت تھی، ایک حیثیت تھی ان کی جو ہر کسی کو حاصل نہیں،
یہ اللہ کا ایک نظام ہے۔ آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ ایک واقعہ تھا جو ایک یہودی کا اور ایک منافق کا، ان دونوں کا آپس میں جھگڑا ہو گیا، اور وہ اپنے جھگڑے کا فیصلہ کروانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اور منافق اور یہودی انہوں نے اپنے بیانات سنائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیانات سنے اور یہودی کے حق میں فیصلہ کر لیا۔ تو یہودی کیونکہ سچا تھا، اس کے حق میں فیصلہ ہو گیا، اور منافق کو بڑی تکلیف ہوئی۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، اس نے کسی طرح یہودی کو منوا لیا، چلو ایک کام کرتے ہیں، ہم اپنا یہ فیصلہ حضرت عمر کی بات لے کے جاتے ہیں، دیکھیں گے وہ کیا فیصلہ کریں گے۔ اس کے دل میں یہ تھا کہ میں کلمہ گو ہوں، میری رعایت ہونی چاہیے، میرے مقابلے میں ایک یہودی ہے، اس کے حق میں فیصلہ نہیں ہوگا۔ تو وہ دونوں یہودی اور منافق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنا فیصلہ سنایا، بیان سنایا۔ ابھی بیان ان کا چل ہی رہا تھا کہ یہودی نے کہا جی ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم آپ کے پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، انہوں نے میرے حق میں فیصلہ کیا۔ تو حضرت عمر نے کہا اچھا ٹھہرو میں بھی آتا ہوں۔ آئے اور اندر سے تلوار لے کر آئے اور سیدھا اس منافق کی گردن پر، چلو کام اس کا پورا ہو گیا۔ تو الفاظ جو ہیں وہ آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ ہاکذا اقضی علی من لم یرض بقضاء اللہ وقضاء رسولہ، کہ جو بدبخت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے فیصلے کو نہیں تسلیم کرتا، عمر کا فیصلہ یہی ہے، اس کے حق میں فیصلہ ایسا ہی ہوگا۔ یعنی کہ آپ حضرات نے سن لیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان کیسا تھا۔ جب ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرما دیا پھر میں کون ہوتا ہوں فیصلہ کرنے والا؟ اللہ کے نبی پڑھے ہیں یا میں پڑھا ہوں؟ تو منافقین پھر منافق ہوتے ہیں، تو منافقین کے وہ جو اتنے بڑے سرگنے تھے، اس منافق کے بھروسہ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ ایک مخلص مسلمان کو حضرت عمر نے قتل کر دیا ہے، تو لہٰذا ہم قصاص لینے آئے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو طلب کیا، اپنے کو رسول اللہ کی خدمت میں آئے۔ ابھی حضرت عمر اپنے الفاظ کچھ بولنے ہی لگے تھے اپنی صفائی میں، تو جبریل امین نازل ہوئے، اللہ کی طرف سے وحی آ گئی، اور وہ قرآن کی آیت ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، کہ یہ لوگ ہرگز مسلمان نہیں ہو سکتے کہ جب تک اپنے تنازعات میں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا منصف نہ بنائے، اور جو فیصلہ آپ کر دیں اس سے اپنے دل میں تنگی محسوس نہ کریں، بلکہ اس کو خوشی سے مانیں، تب تک وہ مومن نہیں ہوں گے۔ یہ منافق ہی ہوتا ہے۔ آپ حضرات نے منافق کی بہت ساری نشانیاں سنی ہوں گی، بلکہ منافق کی تو ایک صورت بھی ہے قرآن میں، سورۃ المنافقون۔ کافر کے بارے میں چھوٹی صورت ہے، قل یا ایھا الکافرون، آپ حضرات نے پڑھی ہوگی، یاد بھی ہوگی، لیکن منافق کے لیے بڑی صورت ہے، 2 رکوع کی صورت ہے۔ تو منافق جو ہے جتنا بڑا اس کا کفر ہے، اس لحاظ سے اس کی بڑی صورت بھی ہے۔ قرآن کریم کے اندر منافقین کے بارے میں بڑی آیات آئی ہیں، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافق جو ہیں یہ جہنم کے بالکل نچلے درجے میں ہوں گے۔ کافر تو چلو کافر ہے، وہ صاف انکار کرتا میں نہیں مانتا، لیکن منافق ایسا بدبخت ہوگا کہ جو سامنے کو کہتا ہے میں ایمان لاتا ہوں، میں آپ کے حق میں ہوں، لیکن اندر سے وہ کھوٹا ہوتا ہے، اندر سے وہ نبی کو بھی نہیں مانتا نہ صحابی کو مانتا ہے۔ تو یہ ایک صورتحال تھی جو آپ حضرات نے سنی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کیسا ہے۔ یہ سارا فیصلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، اور یہودی کے حق میں جو فیصلہ ہوا اور وہ بھی آپ حضرات نے سن لیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کا فیصلہ خارج کرتے ہوئے فرمایا، ایک لقب فرمایا انت الفاروق، کہ آپ حق اور باطل میں فرق کرنے والے ہیں۔ اس دن سے پھر حضرت عمر کا ایک لقب بن گیا فاروق۔
ان عمر فاروق اس لیے کہا جاتا ہے انہیں کہ وہ حق اور باطل میں فرق کرنے والے ہیں۔ یہ تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مختصر سے میں نے آپ صاحب نے ایک شان بیان کی۔ ویسے تو ان کے لیے تو جتنا مرضی بولا جائے اتنا ہی کم ہے، جتنی بڑی وہ شخصیت ہے۔ باقی اللہ سے دعا فرمائے اللہ پاک ہماری اصلاح فرما دے، جو کچھ کہا گیا سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔